آپ کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا۔ تو پچھلے جمعے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں بھی دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، لیکن انہوں نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ ان کا توکل اور یقین اللہ جل جلالہ پر۔ ان کی زندگی بھی دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے صبر کرنا، برداشت کرنا یہ سیکھ لیا تھا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ مختصر سی دنیا ہے، اور اس دنیا کی نعمتیں وہ بھی مختصر سی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ پریشان رہنا یہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھے۔ پریشان ہونا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خوش رہیں گے تو اللہ ذو الجلال کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بھی آئیں گی۔ تو اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں بھی دکھ اور پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ جل جلال پر یقین اور توکل ایسا تھا کہ پھر بھی انہوں نے پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا، تو اللہ جل جلال نے ان کی زندگیوں کو پھر پر رونق بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت جی آپ تو مالدار ہیں، میری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم مسلمان ہو، میرے بھائی ہو، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ هَلَكَ مَسْكَنٌ تَأْوِي إِلَيْهِ، کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی اپنا گھر ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی الحمدللہ میرے پاس اپنا گھر ہے۔ پھر پوچھا عَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا، کیا تمہارے بیوی بچے بھی ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی الحمدللہ بیوی بھی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ اور پھر جب یہ سنا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے انت من الاغنیاء، تیرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی موجود ہیں، پھر تو غریب کہاں سے، تو امیر ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس شخص کو تسلی ہوئی کہ واقعی میں امیر انسان تھا۔ تو جب اس کو تسلی ہو گئی تو پھر وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے، میں نے ایک خادم بھی رکھا ہوا ہے
گھر کے کام کاج کے لیے جو میرے گھر کے کام کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں انت من الملوک، پھر تو بادشاہ ہے، تیرے پاس گھر بھی ہے رہنے کے لیے، بیوی بچے بھی ہیں، گھر جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور گھر میں سکون پانے کے لیے تو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تیرے پاس خادم بھی ہے جو ہر وقت تیری خدمت کرتا ہے، پھر تو غریب کہاں ہے، تو بادشاہ ہے۔ تو یاد رکھیں ایک چھوٹی سی بادشاہت اللہ ذوالجلال نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے، اور وہ بادشاہت ہمارا اپنا گھر ہے۔ آپ اس سلطنت کے مالک ہیں، آپ کی اپنی ایک ریاست ہے، اور اس سلطنت کے اندر، اس ریاست کے اندر آپ رہتے ہیں، اور اس کے آپ بادشاہ ہیں، اور پھر بھی آپ ہر وقت پریشان ہو کہ جی کاروبار پہلے جیسے نہیں ہے، حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو آپ سوچیں اس گاؤں کا بلوچہ کے اندر آج سے 30-40 سال پہلے شاید کسی کے پاس گاڑی ہو، شاید، اور موٹر سائیکل وہ بھی شاید کسی کے پاس، کسی کے پاس تھی۔ اور آج اندازہ لگائیں آپ گھر کو جاتے ہیں تو گھر کے کمرے کے اندر 3 اے سی چل رہے ہوتے ہیں، آپ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہونڈا سوئک آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار گاڑیاں آپ لوگوں کے پاس ہیں، اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ جی حالات پہلے جیسے نہیں رہے، کاروبار پہلے جیسے نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ ذوالجلال کی ناشکری کرتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ ذوالجلال نے جو نعمتیں دی ہیں، جب ان کا شکر کرنا سیکھ جائیں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا پھر نزول ہوگا۔ اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جو بندہ صبح اٹھتا ہے صحت مند ہے، اس کا جسم توانا ہے، کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی، یہ نہیں کہ 3-4 بندے اس کو اٹھا رہے ہیں، صحت مند انسان ہے، چارپائی سے صبح اٹھتا ہے، آمین فی سربہ، اسے کسی دشمن کا ڈر بھی نہیں ہوتا، کسی دشمن کا اسے خوف بھی نہیں ہوتا، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے بعد صرف ایک دن کا کھانا ہو، پورے مہینے کا سال کا کھانا موجود نہیں، صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِعَسَافِيرِهَا،
یہ تو پوری دنیا کا امیر انسان ہے کہ جس کے پاس بیماری نہیں ہے، صحت تندرستی ہے، اس کا جسم توانا ہے اور امن و امان ہے، کسی دشمن کا ڈر بھی نہیں ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس موجود ہے، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کے گھر میں اکٹھی کر کے رکھی۔ تو اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں۔ اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب بھی آئے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کریں گے، ایک نوالہ یہ آپ کو دن میں میسر آ جائے تو دل سے الحمدللہ کہہ دیں گے تو اللہ ذوالجلال برکت ڈالے گا۔ اور اگر اللہ ذوالجلال کی نہ شکری کر دی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اللہ ذوالجلال کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اللہ اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت وہ بھی ہمارے لیے لے کر آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اربع من السعادہ، جس شخص کے پاس چار نعمتیں ہوں وہ دنیا کا خوش وقت ترین انسان، جس کے پاس چار نعمتیں ہوں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان تھا۔ سب سے پہلے المرأة الصالح، جس کو نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی کہ جو خود بھی نماز پڑھنے والی ہو اور اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی کرتی ہے کہ ان کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اور جب سب سو جائے اپنے بچوں کو سلا کر خود بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جس کو ایسی بیوی مل جائے نیک اور صالح، خاوند کی فرما بردار ہو، تو یہ انسان بھی خوش وقت انسان۔ دوسرا ہو والجار الصالح، اور جس کا ہمسایہ نیک ہو، انسان کو کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو کہ میں نے اپنے گھر کو تالا لگایا ہے یا نہیں لگایا، میرے گھر کی کنڈی کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی، دروازہ بند ہے یا کھلا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ علم ہوتا ہے تو اس بات کا کہ میرا ہمسایہ بڑا نیک ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر۔ بعض ایسے ہمسائے بھی ہوتے ہیں وہ تو اسی طاق پہ ہوتے ہیں کہ سامنے والا گھر کب اس کی کنڈی کھلی اور ہم سوال کر کے نکل جائے۔ تو نیک ہمسایہ مل جانا یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیب انسان ہے، سعادت مند ہے کہ جس کو نیک ہمسایہ مل جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا
والمركب الحلي، اور جس کے پاس سواری ہو اگرچہ چھوٹی کیوں نہ۔ آج ہم گاڑیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، لیکن اگر گاڑی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، سواری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس سائیکل ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیں چھوٹی سواری ہو تو وہ بھی بہترین۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا المسکن الواسع، اور جس کے پاس وسیع گھر ہو، بڑا گھر ہو، بیوی بچوں کے لیے کمرے موجود ہو، اپنے لیے بھی کمرے ہو، اور اس کے علاوہ بھی اگر کمرے بچ جائیں، گھر وسیع ہے، بڑا ہے، تو بھی اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ اور آپ دنیا کے سعادت مند انسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو وسیع گھر سے دیا۔ یہ چار خوبیاں جس کے اندر آ جائیں، سب سے پہلے جس کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، اور ہمسایہ نیک مل جائے، اور سواری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور بڑا گھر مل جائے۔ یہ چار نعمتیں جس کے پاس بھی ہو، اس کو تو ہر وقت اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے سے تھکنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اپنے دل سے مخلص ہو کر دل سے یہ کہہ دیا کرے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جو تو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی سلطنت کی حفاظت فرمائے، اس کو سلامت رکھے، لیکن اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی بد دعاؤں سے بھی بچ جائیں، لوگوں کی آہ لینے سے بھی بچ جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں کو زوال نہ آئے، تو پھر آپ لوگوں کی بد دعا لینے سے بچ جائیں، لوگوں کی آہ لینے سے بچ جائیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا عہدہ دے دیا ہے، تو آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا حق مت کھائیں، اور مظلوم کی بد دعا لینے سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اتقِ اللہ حیث ما کنتم واتقِ دعوت المظلوم۔ اے معاذ، اللہ ذوالجلال سے ڈر جانا اور لوگوں کی بد دعا لینے سے بھی بچ جانا۔ یہ دو نصیحتیں کی۔ اللہ ذوالجلال کا خوف انسان کے اندر آ جائے تو پھر رب تعالیٰ اس کے اندر ایسے ایٹیکیٹس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں سے بد دعائیں لینے سے بچ جائے۔ اور جب دل سے رب کا ڈر ختم ہو جائے، رب کا خوف ختم ہو جائے، تو
پھر لوگوں کی بد دعائیں لگتی ہے، اور جب بد دعائیں لگ جائیں تو پھر آسمان پہ چڑھتی ہے اور اللہ ذوالجلال کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچیں، اور مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے، چاہے کوئی عام انسان ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ چاہے مسلمانوں کا لیڈر ہو، مسلمانوں کا قائد ہو، مسلمان ہو، تو بد دعا پھر بھی لگ جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امام جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کرتے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے تو آپ کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو میرے ماموں جان جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی دشمن کے خلاف تیر چلانے والے یہ پہلے صحابی ہیں، اور مسلمان ہونے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سعد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال یا 6 ماہ بعد اپنے گورنروں کا پتہ کیا کرتے تھے کہ پتہ کرو کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، گورنر ٹھیک ہے، کیا حالات ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق ان کا پتہ کیا کرتے تھے ہر 6 ماہ کہ کہیں سے کسی گورنر کی شکایت نہ آ جائے۔ تو ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت آئی کہ یہ گورنر ٹھیک نہیں۔ عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ کوفہ کے اندر پتہ لگاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے۔ سپاہی آتے کوفہ کی مساجد کے اندر پوچھتے اور پوچھتے آخر اس مسجد میں بھی آ جاتے ہیں جہاں سے شکایت آتی ہے کہ حضرت سعد یہ ٹھیک گورنر نہیں۔ تو وہاں آتے ہیں تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو ان کے بارے میں 3 شکایتیں کرتے۔ سب سے پہلی، لا يسير بالسریہ، انہوں نے کہا ان کے اندر ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ہمارا گورنر یہ بزدل ہے، جہاد نہیں کرتا، موت سے ڈرتا ہے، لشکر بھیجتا ہے لیکن خود جہاد بھی نہیں کرتا۔ دوسری شکایت کی وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيِّ، یہ مال غنیمت جب تقسیم کرتا ہے تو پھر یہ انصاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا
وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف نہیں، اور پھر ایک بزرگ کھڑا ہوا، دونوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کو تو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نماز ٹھیک سے پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی ان کے دل پہ چوٹ لگتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ واپس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے کہ کوفہ والوں نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ میں جہاد بھی نہیں کرتا اور مال کی تقسیم نہیں کرتا، عدل و انصاف نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات ان کو نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتا۔ مدینہ میں جاتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے پوچھتے کہ آخر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثر نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ مجھ پہ الزام لگا ہے کہ میں نماز ٹھیک نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسی نماز پڑھاتے؟ حضرت سعد کہتے ہیں میں تو ایسی نماز پڑھاتا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھائی۔ پہلی رکعت کو لمبا کرتے، دوسری رکعت کو اس سے مختصر کر دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ذاک الظن بک، میرے ذہن میں بھی تمہارے لیے یہی گمان تھا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز ایسی ہی پڑھائیں گے کہ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھایا کرتے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس جھوٹے اور منافق آدمی اس کو پھر تین بد دعائیں دی۔ یاد رکھے مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ حضرت سعد کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ عدل و انصاف نہیں کرتا، مال غنیمت تقسیم ٹھیک نہیں کرتا، جہاد بھی نہیں کرتا، اور ہمیں نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھاتا۔ یہ چار الزام لگانے کے بعد جب حضرت سعد مدینہ جاتے پھر اس شخص کے لیے بد دعائیں کرتے، اور بد دعا کرتے ہوئے بھی وہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہوتی۔ اور کیا بد دعا کی؟ اللہم ان کان عبدک ھذا قام رعاء وکذبا، اے اللہ اگر یہ سچا ہے پھر تو مجرم میں ہوں، اور اگر میں سچا ہوں تو پھر مجرم یہ ہے۔ اے اللہ اس شخص نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ میں جہاد نہیں کرتا، تین الزام اس نے لگائے ہیں کہ میں بزدل ہوں۔ اے اللہ اس شخص کی عمر لمبی کر دے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں بزدل ہوں، اے اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں مال تقسیم کرتے ہوئے ایمانداری نہیں دکھاتا۔ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو تو اس کو فکر و فاقہ دکھا دے کہ فکر و فاقہ کیا ہوتا ہے۔
اے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں عدل و انصاف نہیں کرتا، اللہ تو اس کو دکھا دے کہ عدل و انصاف کیا ہے، اس کو فتنوں کا شکار کر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 بددعائیں اس شخص کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے پھر وہ بددعائیں کیسے لگتی ہیں، اور بددعائیں لگی اور ایسے لگی وہ بددعائیں کہ اس شخص نے پھر اتنی لمبی عمر پائی، اس کی عمر اتنی دراز ہوئی کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو اس کی پلکیں ہیں وہ اتنی لمبی لمبی تھی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا، اتنی لمبی لمبی اس کی پلکیں ہو گئی، اسی لیے اتنا بوڑھا ہو اور اتنی لمبی اس کی عمر ہو گئی۔ اور پھر فکر و فاقہ ایسے آیا اس شخص کے اوپر کہ مسجدوں کے باہر وہ ڈورا لے کر بھیک مانگتا ہوئی، اور پھر مدینہ کے اندر عورتیں اسے مارتی ہوئی نظر آتی، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت الصائم، کہ میری اتنی لمبی عمر ہو گئی کہ مجھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگی، اپنی زبان سے وہ کہا کرتا، لوگوں سے مانگتا تھا، عورتیں اس کو مارتی تھی، لیکن اس کو بددعا لگی تو حضرت سعد رضی اللہ وہ اپنی زبان سے یہ کہا بھی کرتا کہ مجھے سعد کی بددعا لگی۔ تو اس لیے لوگوں کی آہ سے بچے، لوگوں کی بددعاؤں سے بچ جائیں۔ جب یہ بددعا لگ جاتی ہے تو انسان پھر خاک میں مل جاتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے آپ کو جو اپنی ایک مملکت دی ہے، بیوی بچے، آپ کو اللہ ذوالجلال نے ہر نعمت دی ہے، اور آپ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور مظلوم کی بددعا لیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اللہ ذوالجلال کا عذاب آ جاتا ہے۔ ہارون رشید اس کا ایک وزیر اعظم برام کی، اپنے دور کا ایک بہت بڑا وزیر اعظم، شاید اس وقت میں کسی نے ایسا وزیر اعظم دیکھا ہو، اتنی بڑی مملکت کا مالک، اتنی بڑی ریاست کا مالک، مسلمانوں کا اتنا بڑا خلیفہ، اور دور دور تک اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے، آسمان سے اگر بادل گرجتا ہوا اس کے اوپر سے گزرتا تو یہ کہہ دیتا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے برسو گے، تمہارا خروش تو ہمارے پاس ہی آتا۔ کیا وجہ تھی کہ یہ ساری مملکت ہماری ہے، تم جہاں بھی جا کر برسو گے، تمہارے برسنے سے جو پیداوار اگے گی، جو فصل اگے گی، وہ آنی تو ہمارے پاس ہے۔ اتنا بڑا وزیر اعظم، اور ایک دن ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا بیڑیوں سے جھگڑے ہوئے جیل کے اندر بند ہے، کئی سالوں بعد بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا ایسا کہ ہمارے پاس اتنی مملکت تھی، ریاست تھی، بادشاہ تھی، دور دور تک رقبے پھیلے ہوئے تھے، ہماری سلطنت تھی، نوکر تھے، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سب کچھ چلا گیا؟ تو باپ نے اپنی زبان سے وہ بات کہی جو انسان کے دل کو چھو لے
باپ کہتا ہے کہ بیٹا شاید کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی ہے، ہماری سلطنت کو کھا گیا، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچے، مظلوم کی آہ لینے سے بچ جائیں۔ اگر مظلوم کی بد دعا لگ گئی تو انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، نہ مال رہتا ہے اور نہ کاروبار رہتا ہے، انسان نہ گھر کا رہتا ہے نہ کھاٹ کا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں ایک مملکت دی ہے، ایک ریاست دی ہے، اس ریاست کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، اپنے گھر کے اندر آپ کی ایک حکمرانی ہے، ایک سلطنت ہے، اس سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں، اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ کاروبار پہلے جیسے نہیں رہے، وقت پہلے جیسا نہیں رہا۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ نظر دوڑائیں، آج سے اتنے سال پہلے آپ کیا تھے اور آج آپ کیا تھے۔ پہلے آپ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، اور اب آپ کو اللہ ذوالجلال نے کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ سوچیں، پرکھیں، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال کا پھر شکر بھی ادا کر دے۔ اگر سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ ذوالجلال نے میرے اوپر اتنی کرم نوازی کر دی ہے، اتنا کچھ مجھے دیا ہے، نوازا ہے مجھے، تو پھر اس کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب بھی آتا ہے، اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ظلم سے باز آ جاؤ، کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آ جائے، انسان کو تاریکی میں ڈبو دے گا۔ ظلم سے بچ جاؤ، زیادتی سے بچ جاؤ، مظلوم کی بد دعا لینے سے بچ جاؤ، مظلوم کی آہ لینے سے بچ جاؤ، عدل و انصاف کی تقاضے پورے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا، من ظلم قید شبر من الارض یوم القیامت جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی زمین ظلم کرتے ہوئے، ایک بلشت کسی کی زمین ظلم کرتے ہوئے ہتھیا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ساتوں زمینیں کاٹ کر اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے۔ یاد رکھیں ہم نے کتنے ظلم کیے، اپنے آپ کو سوچیں اور پرکھیں۔ آج تو حالات یہ چل رہے ہیں، پہلے تو یہ سنا تھا کہ بیٹے بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ باپ بھی بیٹیوں کے حصے کھانے لگا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، یقین مانے اللہ کی قسم قبر کے حالات بڑے سخت، قبر کے حالات بڑے مشکل، بہنوں اور بیٹیوں کے جو حصے نہیں دیتا کھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں مرتے وقت بھی ثبوت نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ثبوت۔ اس لیے جو ان کے حصے بچتے ہیں ان کو دے، اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے
آگ نامہ دے دیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں. کیا وجہ ہے کہ دولت سے مال سے اس کو حصہ دیتا تو اس کو بے دخل کر دیا، اپنی زمین سے لیتا. ایسے بھی حالات چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حصے دار ہیں اپنے گھروں کو دیکھیں، گھر کے اندر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو حصہ دیں. اور آپ حصہ دیے بغیر بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ زندگی سکون ہی نہیں. جتنی مرضی آپ ٹکرے مارتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، آپ حق مار کے بیٹھے ہیں بیٹیوں کا، آپ حق مار کے بیٹھے ہیں اپنے بھائیوں کا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.